السلام علیکم ناظرین جب بھی ہم فیل ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے. اگر یہ کویسچن کیا جائے کہ وائی وی فیل موسٹلی تو ہمارا جواب کیا ہوگا. یہ آپ سے بھی کویسچن ہے اور میں بھی اس کویسچن کو ایڈریس کرنے کی یہاں پہ کوشش کرتا ہوں. میں نے جو ایک چیز پک کی ہے اپنے اساتذہ سے سیکھی ہے, ڈفرینٹ بکس میں جو پڑھی, تو میں نے اس کے بعد ایک رزلٹ نکالا کہ ہم موسٹلی جو ہے وہ فیل کیوں ہوتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ یہ لیکچر بنا رہا ہوں سو دیٹ کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ اپنا جو پرسنل ایکسپیرینس ہے وہ شیئر کر سکوں. ہم فیل ناظرین زیادہ تر اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم نے جناب بڑے بڑے گول سیٹ کیے ہوتے ہیں. یہ ہم اکثر سنتے ہیں یا ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس وجہ سے ہم فیل ہو گئے چونکہ ہم چھوٹے تھے, ہم سے بڑا کام نہیں ہو سکتا تھا, میں نے بڑی بڑی چھوڑ دی تھیں یا بڑے بڑے خواب دیکھ لیے تھے, میں اس لیول کا نہیں تھا, میں غریب تھا, میں امیر ہوتا تو شاید میں کامیاب ہو جاتا, میں فیل نہ ہوتا. یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے دماغ میں ہوتی ہیں. پھر جب ہم اپنی زندگی کا گول سیٹ کرتے ہیں تو اس وقت اصل میں مسئلہ درپیش آتا ہے کہ ہم گول سیٹ کرتے وقت یا ایم سیٹ کرتے وقت ایک چیز کا خیال نہیں رکھتے. وہ کون سی چیز ہے ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ مثلا ایف ایس سی کے ہم سٹوڈنٹ ہیں تو ہم اس وقت سوچتے ہیں, ایک ڈریم ہوتا ہے, خواب ہوتا ہے جو ہم بناتے ہیں کہ ہم جناب اچھے ڈاکٹر بنیں گے. ٹھیک ہو گیا, ہم نے ایم بی بی ایس کرنا ہے, لیکن اس میں ہم نے ایک شرط رکھی ہوتی ہے. شرط یہ رکھی ہوتی ہے کہ اگر میرے 900 سے اوپر نمبر آئے یا میرے اتنے نمبر آ گئے تو میں تب ڈاکٹر بنوں گا, اگر میرے 800 نمبر آ گئے تو میں انجینئر بنوں گا, اگر اس سے کم میرے نمبر آ گئے تو میں استاد بن جاؤں گا, یا پھر کسی ایسی جاب کی طرف جاؤں گا مثلا لائک آرمی میں سپاہی بھرتی ہو جانا یا کسی اور فیلڈ میں چلے جانا. زیادہ نمبر مثلا 60% اگر نمبر آتے ہیں تو پھر ہمارا یہ دماغ میں ہوتا ہے, اور یہ صرف ہمارے دماغ میں نہیں ہوتا بلکہ ہمارے جو والدین ہیں ان کے دماغ میں بھی ہوتا ہے کہ اگر 60% اس کے نمبر آ گئے, ہائٹ ویسے ہمارے بچے کی ٹھیک ہے, اس کو ہم جو کمیشن ہے یا آفیسر کے لیے جو آرمی میں بھرتیاں ہوتی ہیں, ایئر فورس میں ہوتی ہیں, نیوی میں ہوتی ہیں, اس کے لیے اپلائی کروائیں گے. اس چیز میں آپ نے ایک نوٹ کرنی ہے, یہ جو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں کہ ہم لوگوں کے پاس کتنے زیادہ پلان ہوتے ہیں. اگر ہمارے اچھے نمبر آئے تو پھر کیا پلان ہے الگ, پھر اسی طرح دوسرے کے لیے پلان وہ بھی الگ, یعنی ڈیفرنٹ. آپ اگر اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں تو پلان اے بی سی ڈی پتہ نہیں کتنے زیادہ پلان ہوتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتے رہتے ہیں. اور پھر اس میں ایک اور بڑی وجہ ہے, وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی کو دیکھتے ہیں, مثلا ڈاکٹر کو دیکھا وہ جناب اپنی پرسنالٹی کے ساتھ ادھر ادھر سفر کر رہے ہیں, ہمیں بظاہر لگتا ہے کہ یہ بندہ بڑا خوش ہے, ہمارے دماغ میں ایک دم آتا ہے کہ یار ڈاکٹر بننا چاہیے. اسی طرح جب ہمارے والدین کبھی غلطی سے ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر جناب وہ بڑا پروٹوکول کے ساتھ رہ رہے ہیں, تو ان کے دماغ میں آتا ہے کہ میرا بیٹا بھی ڈاکٹر بننا چاہیے. پھر اگر کسی وکیل کے ساتھ واسطہ پڑ گئے تو دماغ میں یہ آ جاتا ہے کہ میرے بیٹے کو وکیل بننا چاہیے. اسی طرح اگر کسی اچھے ٹیچر کو دیکھ لیا, ویسے یہ کم ہی ہوتا ہے کہ ٹیچر کی طرف کوئی جاتا ہے, ٹیچر تو ہم نے ایسا شعبہ سمجھا ہوا ہے کہ جناب کچھ بھی نہ کیا تو ہمیں چلیں ٹیچر بن جائیں گے, ہم نے ڈگری تو وہ کی بھی ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں, آپ ان پہ غور کریں تو اے بی سی ڈی ای ایف پتہ نہیں کہاں تک ہم پلان لے جاتے ہیں. لیکن میں نے جو چیز نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس صرف ایک پلان ہو, صرف ایک پلان, there is no plan B, only plan A, تب آپ کامیاب ہوتے ہیں. اور ہماری کامیابی کا سب سے بڑا اگر کوئی راز بن سکتا ہے تو وہ یہ بن سکتا ہے کہ ہم ایک پلان پہ ورک کریں, لیکن ہمارا بی سی ڈی وہ کہاں جائے گا. یہی ایک وجہ ہے جو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم فیل ہوتے ہیں. اگر اس سوال کا جواب کہ وائی وی فیل موسٹلی, تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے پلان بہت زیادہ ہوتے ہیں. جب زندگی کو پلان ہم کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں ایک پلان رکھنا چاہیے, ایک, صرف ایک, لیکن ہم اس وقت ڈھیر سارے پلان رکھتے ہیں. اگر آپ سمپل سی ایگزامپل دے لیں, کیونکہ میں کتابیں پڑھتا ہوں, مجھے شوق ہے, تو میں اسی کی مثال دوں گا کہ میں اگر ایک کتاب پڑھنا چاہتا ہوں ایک دن میں, میرے دماغ میں پلان اے ہے, صرف پلان اے ہے کہ میں جناب کچھ بھی ہو جائے
ایک کتاب کو میں نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے. لیکن ساتھ ہی پلان بی آ جائے کہ کوئی بات نہیں، اگر ایک نہ پڑھ سکا، یہ نہ پڑھ سکا، یہ اچھی نہ لگی تو دوسری پڑھ لوں گا. پھر پلان سی بھی آ جاتا کہ نہیں وہ بھی اچھی نہ لگی تو تیسری پڑھ لوں گا. یوں کرتے کراتے ہو سکتا ہے میں تینوں کے 2-3 صفحے پڑھوں، پیجز پڑھوں، لیکن مجھے سمجھ ایک بھی نہ آئے. یہی وجہ ہے ہمارے فیلئر کی. جب بھی ہم فیل ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے صرف ایک چیز درکار ہے، اور وہ ہمارے ڈھیر سارے پلان ہیں مختلف ڈائریکشن میں اپنے دماغ کو لگانا. جب بھی آپ اپنے دماغ کو تقسیم کر دو گے، اب آپ کا دماغ جو ہے نا لائک کمپیوٹر، آپ کمپیوٹر میں کوئی بڑے 3 سافٹ ویئر کھول لیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کمپیوٹر یا آپ کا لیپ ٹاپ جو ہے وہ ہینگ ہونا شروع ہو جائے گا. کچھ ایکسٹرا آرڈنری کمپیوٹر ہوتے ہیں جو ورک کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اتنے اچھے سے ورک پھر بھی نہیں کر پائیں گے. سیم اسی طرح ہے ہمارا دماغ جو ہے، جب ہم اس کو ایک ہی وقت میں 4-5 ڈائریکشنز دیتے ہیں تو پھر ہمارا دماغ جو ہے وہ تھوڑا ریلیکس ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ کام نہیں تو وہ کر لوں گا، وہ نہیں تو یہ کر لوں گا، اور ایٹ دا اینڈ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کام بھی ممکن نہیں ہو پاتا. اس لیے میری آپ کو یہ تلقین ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ نے ناکام نہیں ہونا ہے، اب یہاں پہ ناکامی سے مراد یہ نہ سمجھے گا کہ مطلب چھوٹے موٹے سیٹ بیک بھی آپ کو نہ ہونا. ناکامی سے مراد یہ ہے کہ زندگی کے اس میلے سے آؤٹ ہو جانا بغیر اس چیز کو اچیو کیے ہوئے. اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کے ساتھ ایسا نہ ہو تو صرف ایک پلان بنائیں. اس بندے کی کہانی آپ کو یاد ہوگی جس نے کسی ایک شہر پہ حملہ کیا تھا، اور حملہ کرنے سے پہلے اس نے ساری کشتیاں جلا دی تھیں، اور اپنے جو اس کے سپاہی تھے ان کو کہا تھا کہ یا تو ہم جیت کے واپس جائیں گے یا پھر زندہ واپس ہی نہیں جائیں گے. اور یوں وہ جیت کہتے. کیوں؟ چونکہ ان کے دماغ میں پلان بی نہیں تھا، صرف پلان اے تھا. جب آپ کے پاس صرف پلان اے ہوگا تو آپ زندگی میں کامیاب ہوں گے. ایک چیز کو پکڑ لیں کہ زندگی میں نے یہ کام کرنا ہے، اور اسی کو کرتے ہوئے بے شک اس دنیا سے چلے جاؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا. پلان بی بالکل بھی نہ رکھیں. ہاں ایک چیز دماغ کے اندر ضرور رکھیں کہ میتھڈ جو ہے نا اس کام کو کرنے کے ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں. مثلاً آپ نے اپنی منزل کو چینج نہیں کرنا، یہ جو میں پلان اے کی بات کروں نا، اپنی منزل کو چینج نہیں کرنا، لیکن اس کی اپروچ آپ کو ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے. مثلاً اگر آپ ناکام ہوتے ہیں، چھوٹا سا سیٹ بیک، میں اسے ناکامی نہیں کہوں گا، اسے سیٹ بیک کہوں گا. سیٹ بیک مثلاً آپ نے اینڈرسن کو دیکھا اور جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان کو سیٹ بیکس ہوئے، لیکن وہ سیٹ بیک سیکھنے کے لیے ہوتا ہے. جب آپ سیکھتے ہو پھر آگے بڑھتے ہو، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار میں جس طریقے سے کام کر رہا تھا مجھے اور تھوڑا ایکسپیرینس چاہیے اور پریکٹس چاہیے. مثلا یہاں پہ میں آپ لوگوں کے سامنے بول رہا ہوں، اگر میرے سے آپ پوچھتے ہو آپ کا لائف گول کیا ہے، تو میرا لائف گول ہے کہ میں نے لوگوں کو زندگی سکھانی. میری آواز اتنی ایکسٹرا آرڈنری نہیں ہے لیکن میں کوشش کر رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں. جو میرا کام ہے، میری زندگی کا یہی مقصد ہے، اور صرف پلان اے ہے میرے پاس کوئی پلان بی نہیں ہے. اور نہ ہی میں آپ لوگوں کو یہ تلقین کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس پلان بی ہونا چاہیے، چونکہ اگر آپ کے پاس پلان بی ہوا تو آپ پلان اے پہ اچھے سے ورک نہیں کر پاؤ گے. آپ کا دماغ جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا. آپ یہ بڑے بڑے فٹ بالر کو، کھلاڑیوں کو دیکھتے ہیں، کبھی ان سے پوچھا بھی کریں یا ان کی ہسٹری جاننے کی کوشش کریں. رونالڈو کا آپ نے نام سنا ہوا ہے، تو رونالڈو نے زندگی میں صرف ایک ہی کام کیا ہے، اور وہ تھا فٹ بالوں کو ککے مارنا. بچپن سے ہی اس کا شوق تھا اور وہ کرتا رہا، آج وہ کامیاب ہو گیا. اگر وہ یہ سوچتا رہتا کہ میں نے اچھا فٹ بالر بننا ہے، پھر کسی اچھے کرکٹر کو دیکھ لیتا، افریدی کو دیکھ لیتا، اس کے دماغ میں یہ آ جاتا کہ میں افریدی بن جاؤں، پھر شعیب اختر کو دیکھتا، اس کا دل کرتا شعیب اختر. تو اس طرح نہیں چلے گا. آپ نے صرف ایک ڈائریکشن رکھنی ہے، صرف ایک پلان بنانا ہے، صرف ایک پلان. دیر از نو پلان بی، اور اس پہ رات دن ایک کر دینی ہے. کوشش کرتے رہیں. پچھلے لیکچر میں یا پچھلے سیشن میں نے ایک بات کی تھی کہ آپ نے اپنے جو ایک دن ہے نا اس کو ڈسٹریبیوٹ کر لینا ہے، اور پھر پریکٹس یعنی ایک دن میں کم از کم 3 گھنٹے کام کریں تو سال میں آپ 1000 سے زیادہ گھنٹے کام کر پاؤ گے. اور یوں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو فرق نظر آئے گا، صاف فرق نظر آئے گا. آج کا یہ جو سیشن میں بنا رہا ہوں اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ کو یہ سمجھانا کہ ہم فیل اس وجہ سے نہیں ہوتے کہ دنیا ہمارے خلاف ہے. ہم فیل اس وجہ سے نہیں ہوتے کہ ہم غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. ہم فیل اس وجہ سے نہیں ہوتے کہ ہمارے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں، زیادہ ریسورسز نہیں ہیں، بلکہ ہم فیل اس وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا پلان ایک نہیں ہوتا، ہمارے پلان بہت زیادہ ہوتے ہیں. ایک ہی وقت میں بہت سارے ہم کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میری یہی آپ سے ریکویسٹ ہے اور آپ کو نصیحت ہے کہ ایک پلان رکھیں اور اس پلان پہ کام کرتے رہیں. جب آپ اپنے آپ کے لیے کوئی اور راستہ نہیں چھوڑو گے تو راستے خود
بخود بنتے جائیں گے. جب آپ اس راستے کا یا اس راستے کا سوچو گے تو جس راستے پہ چل رہے ہو وہ بھی آپ کو اپنی منزل سے دور کر دے گا, آپ اپنی منزل تک نہیں پہنچ پاؤ گے. امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اس ویڈیو کو لائک کریں, کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں, اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میرے سے آپ کو اچھی باتیں ملتی ہیں, موٹیویشنل گفتگو, انسپریشنل گفتگو, اور میں بہت ساری چیزیں آپ کو ملتی ہیں, تو اس چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے. فی الحال مجھے یہاں سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.